الرحیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ قیامت کے دن جب میزان پہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو ایک آدمی اس کے نامہ اعمال جب تولے جائیں گے تو بدیوں والا پلہ بھاری ہوگا، نیکیوں والا پلہ ہلکا ہوگا۔ تو اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس بندے کو جہنم لے جاؤ، کیونکہ میزان عمل میں بٹے تو ہوں گے نہیں، پچھڑا کی پاؤ 1 کلو، نیکیوں کا عمل بدیوں کے ساتھ تول ہوگا، بدیوں والا پلہ بھاری، نیکیوں والا کم، تو حکم الہی ہوگا اس کو جہنم لے جاؤ۔ اب وہ جہنم کی طرف ان کو فرشتے لے کر جا رہے ہوں گے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آپ کی نظر پڑ جائے گی، تو آپ دیکھیں گے کہ فرشتے مصطفیٰ کریم علیہ السلام محمد عربی کی امتی کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ وہ جلدی سے آواز دیں گے ہمارے آقا و مولا ملجا و ماوا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو، یا محمد، اے پیارے محمد، آپ کی امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرشتوں کو کہیں گے کہ اس کو جہنم کی طرف کیوں لے جا رہے ہو؟ کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہمیں اللہ کا حکم ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام جلدی سے اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب آئیں گے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ کے عرش کے قریب آ کر عرض کریں گے مولا تیرا حکم تھا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یا الہی میرا امتی جہنم کی طرف، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوگا فرشتوں کو جیسے میرا محبوب کہتا ہے ویسے کرو۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمائیں گے کہ اس کے اعمال دوبارہ تولے جائیں۔ بھائی کوئی وہاں اعمال میں کمی بیشی تو نہیں ہوگی؟ یومئذ الحق، اس دن حق وزن ہوگا، تول ہوگا۔ تو اس وقت فرشتے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا حکم مانتے ہوئے اس کو دوبارہ پھر میدان پہ لایا جائے گا، اس کی نیکیاں بدیوں کا موازنہ کیا جائے گا، تو نیکیوں والا پلہ پھر ہلکا، بدیوں والا بھاری ہوگا۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے طرف سے ایک کاغذ کا پرزہ نکالیں گے اور نیکیوں والے پلے میں رکھ دیں گے۔ جو ہی وہ نیکیوں والے پلے میں وہ کاغذ کا پرزہ رکھا جائے گا تو نیکیوں والا پلہ بھاری ہو جائے گا، اور معاشر کے میدان میں شور بپا ہو جائے گا کہ یہ بندہ جنتی ہو گیا۔ جب اس کو جنت کا مزہ سنایا جائے گا، جنت کی خوشخبری سنائی جائے گی، تو وہ انسان، وہ شخص مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دامن اقدس کو پکڑ کر عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نمازیں بھی پڑھی، میں نے روزے بھی رکھے، میں نے اعمال کیے، لیکن وہ میرے اعمال کم رہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیسے کرم فرمایا؟ میرے آقا کریم علیہ السلام فرمائیں گے کیا میرے امتی تو نے نمازیں پڑھی، تیرے دائیں طرف بیٹھنے والے کندھے پہ فرشتے نے کرامن کاتبین نے تیرے عمل لکھا، تو نے روزہ رکھا، تو نے نیک عمل کیے، یہ فرشتے تیرے سارے نیکیاں لکھنے والے فرشتے نے نیکیاں لکھی ہیں، تو نے بدی کی ہے،
سارے فرشتے جو بائیں کندھے پر بیٹھنے والا ہے اس نے تیری ساری بدیاں لکھی ہیں، تیرا کوئی عمل چھپا نہ رہا، لیکن ایک وقت میں ایک جگہ ایک مقام پہ تو نے دل میں مجھ پر درود پڑا تھا جس کی تیرے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہوئی، وہ میں نے درود تیرے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ کی ذات اقدس کے لیے انسان کے بعض اوقات احساس ہی اتنے قیمتی ہوتے ہیں کہ وہ عمل نہ بھی کرے، صرف احساس پر بدلہ دیا جاتا ہے، احساس پہ۔ ایک بادشاہ تھا، وہ کھڑا تھا اپنی فوج کی ٹریننگ دیکھ رہا تھا، فوج اس کی مشق کر رہی تھی، جنگی مشقیں جیسے کی جاتی ہیں، تو اونچے ٹیلے پر وہ کھڑا اپنی فوج کو دیکھ رہا تھا، تو اس کے دل میں خیال آیا کاش بدر کے میدان میں ہوتا، یا آج وہ وقت ہوتا میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خدمت کے لیے اپنی فوج کو پیش کرتا۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا، مر گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بتا کیا بنا؟ کہنے لگا مرنا کیا تھا، بس اللہ تعالی نے مجھے ایک سوچ کے صدقے سے بخش دیا کہ جو مجھے خیال آیا تھا کہ کاش آج وقت ہوتا تو میں اپنی فوج کو مصطفیٰ علیہ السلام کی خدمت کے لیے پیش کرتا، اللہ تعالی نے فرمایا جا تیری اس قدر پر، اس سوچ پر میں نے تجھے بخشا۔ بھائی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس ایسی نازک بارگاہ ہے، وہاں پہ احساسات بھی قدر ہوتی ہے، سوچ کی بھی قدر ہوتی ہے۔